یہ ہمارے بچے جو مغربی تہذیب اپنا رہے ہیں، یہ جو ہمارے بچے مغربی کلچر اپنا رہے ہیں، ان کلچروں سے ہٹ کر ہمیں اسلامی طریقے سے دفنائیں، ہماری فرمانبرداری کریں، ہمیں ماں باپ ہونے کا حق دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکیہ میں جو ہوا، اتا ترک کے بعد جو ہوا کہ 27 سال میں، کتنے سال میں؟ 27 سال میں، کتنے سال میں؟ 27 سال میں وہاں کرسچن اسکول کھلنے کے بعد 27 سال میں وہاں کے نوجوانوں نے وہاں کی مسجدیں بند کروائی، وہاں کی مسجدیں بند کروائی۔ سب سے پہلے ایک مشیر خاص نے کرسچن اسکول کھولا تھا وہاں پر۔ صرف 25 سے 27 سال کی عمر میں وہاں کے مسلمان نوجوان مسجدوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہماری نسل کو محفوظ رکھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجدیں درسگاہ بھی ہیں، جیسے شیخ نے فرمایا درسگاہ بھی ہیں۔ بچے جو کچھ بھی پڑھ کر آئیں ان کے وائرس کو یہاں ڈیلیٹ کرو۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہم ہمارے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، رپورٹ کارڈ ہے، ڈائری ہے، ٹیچر کا فون ہے، کلاس ٹیچر فالو کرتی ہے، پرنسپل آپ کو بلا کر ڈانٹتا ہے، فیس آپ نہ دیں تو مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن مسجدوں میں بچہ جا کر آتا ہے، کبھی پوچھتے ہیں آپ کہ میرے بچے نے کتنی سورتیں پڑھی؟ ایک سال میں قرآن نازلہ کیوں نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ جواب آپ کے پاس ہے کیوں؟ کیونکہ جب بچہ آپ کا اسٹیج پر آ کر سال میں ایک بار مسجد کے پروگرام میں، مکتب کے پروگرام میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، خوش ہو گئے آپ۔ میرا بچہ عربی پڑھ رہا ہے، عربی پڑھ رہا ہے، عربی پڑھ رہا ہے۔ افسوس ہے کہ تمہارے دل افسردہ، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ انگریزی تعلیم میں تم ترقی چاہتے ہو، دینی تعلیم میں تمہارے دل مر چکے ہیں۔ جی ہاں، اگر بچہ معاف کرنا اسلامک اسکول میں جا کر کے 2-3 عربی کے لفظ سیکھ لیتا ہے، ہادی السیارہ، ذالک الولد، خوش ہو جاتے ہیں، میرا بچہ عربی بول رہا ہے، میرا بچہ عربی بول رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ میں کہوں جب ہمارا بچہ پری نرسری میں جاتا ہے، نرسری سے پہلے بیبی سٹنگ بولتے ہیں نا، بیبی کیئر، وہاں اس کی ٹیچر کم گو سٹ کیا بولتی ہے؟ انگلش میں بولتی انگلش میں ہے، اور بچے کو بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر نہ بولے اشاروں سے سمجھاتی ہے۔ تب آپ نہیں کہتے میرا بچہ انگلش بولنے لگا، نہیں کہتے آپ۔ افسوس ہے کہ آپ چھوٹے سے راضی ہو رہے ہیں۔ خبردار، ان بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، APS آفیسر بناؤ، دنیا کا بڑا بنا دو، لیکن مرنے سے پہلے مسلمان ضرور بنا کے جاؤ، تاکہ تمہیں دفنانے کا طریقہ اسے معلوم ہو، تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا طریقہ اسے معلوم ہو۔ ورنہ بھول جاؤ، تم نے تو دیکھ لیا ہے مہاماری میں دیکھا ہے تم نے، لاک ڈاؤن میں تم نے دیکھا ہے کورونا پیشنٹس کو کیسے ان نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ بعید نہیں ہے۔ اللہ 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 کی قسم، ان بچوں کو دیندار بناؤ، تمہارا مستقبل ہے، اسلام کا مستقبل ہے، تمہاری اپنی آخرت ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کل اللہ کے دربار میں ذلیل کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ لہذا کچھ بھی اسکول میں پڑھایا جائے، لیکن مدرسوں کو آباد کرو۔ میں نے کہا جواب آپ کو معلوم ہے، کہا تھا نا، کیوں؟ کیونکہ آپ ٹیوشن ٹیچر کو 12,000 روپے دیتے ہیں ایک سبجیکٹ کے، نہیں دیتے 10th کے ٹیچر کو، نہیں دیتے آپ، سال کے 12,000 دیتے ہیں، ایک مہینے کو 1,000 ایک سبجیکٹ کا دیتے ہیں، بلکہ شہروں میں حیدرآباد بنگلور میں ایک سبجیکٹ پر 50,000 روپے دیے جاتے ہیں، لیکن مسجد کے مکتب کے لیے 100 روپے دینے میں تمہاری حیثیت گر جاتی ہے، تمہارا جیب سکڑ جاتا ہے، تمہارا حلق سوکھ جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا جنازہ اٹھانے والا اس کو دعا تک نصیب نہ ہو نہ دعا پڑھنا؟ ارے ان کو بناؤ، علماء بناؤ، دیندار بناؤ، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ ان مکتب کو آباد کرو۔ میں نے یہ بات بڑے جھنجھوڑ کر کہی ہے
کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. اگر اب نہ جاگے تو اس کے بعد جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی جیتا جیتے ہم مردہ ہیں. جاگ جاؤ مسلمانوں، جاگو.